اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اپنے بچوں کو رسول دی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی بات بتائیں گے، بزرگوں کی کہانیاں سنائیں گے، تب آپ کے بچوں میں ایک شوق پیدا ہوگا۔ حضور سراج الہدیٰ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں بار بار آپ کے بچے آتے ہیں اور آپ کی نسلوں کو یہاں اسٹیج سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ حضور سراج الہدیٰ علیہ الرحمہ کون تھے، حضور سراج ملت کون تھے۔ بار بار چرچا اس لیے ہوتا ہے کہ جب کسی کا چرچا ہوتا ہے تو ان کے تعلق سے دماغ میں عظمت بیٹھتی ہے، اور جب عظمت بیٹھتی ہے تو سینے میں پیار جاگتا ہے۔ اس لیے سینے میں پیار جگانے کے لیے دماغ میں عظمت بیٹھانا ہوگا۔ نبی کونین فرماتے علموا اولادکم بثلاث، مصطفیٰ فرماتے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حضور فرماتے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ تمہارے بچے اگر آوارہ بن رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی تم نے رات کے سناٹے میں اپنے بیٹے کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا رات کے سناٹے میں الگ کمرے میں سوتا ہے، پڑھائی کے نام پر وہ پڑھائی کر رہا ہے یا کسی لڑکی سے چیٹ کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے؟ یہ باپ کو جائزہ لینا چاہیے تھا۔ میری بیٹی الگ کمرے میں سوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہندوستان کی تہذیب خراب ہو گئی، مسلمانوں کے حوالے سے تم نے نہیں دیکھا کیا؟ مسلمانوں کی لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ 7 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بیٹیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ پیار کر کے دھرم پریورتن کر لیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم ہیں، چونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کے دماغ میں نشہ چڑھا دیا۔ میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی پیسہ ملے گا، انجینئر بنے گی پیسہ ملے گا، پروفیسر بنے گی پیسہ ملے گا، لیکچرر بنے گی پیسہ ملے گا۔ اے بے وقوف، اپنی بیٹی کو یہ سمجھایا تو ساتھ میں یہ بھی سمجھانا چاہیے تھا میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی پیسہ ملے گا، انجینئر بنے گی پیسہ ملے گا، پروفیسر بنے گی پیسہ ملے گا، مگر یہ سب کچھ بننے سے پہلے فاطمہ کی کنیز بن جانا۔ پیسہ ملے نہ ملے جنت میں حصہ ضرور مل جائے گا۔ پیسہ ملے نہ ملے جنت میں حصہ ضرور مل جائے گا۔ فاطمہ کی کنیز بن جاؤ، فاطمہ کی لونڈی بن جاؤ۔ فاطمہ کی کنیز بن جاؤ گے تب تمہیں شعور آئے گا، سوکھی روٹیاں کھا کر گزارا کر لوگی، مگر حضور کی سنت کو کبھی قتل کرنے کو گوارا نہیں آئے، قتل کرنے کا خیال تمہارے دماغ میں نہیں آئے گا۔ میری بیٹیاں آوارہ بن گئی، میری بیٹیاں آوارہ بن گئی، ہم نے کبھی اس کو غور نہیں کیا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ خود اپنے آپ میں نماز پڑھ کر کے نمازی بن جاؤ، مگر ہمارے بچے آوارہ بن جائیں، ہماری بیٹیاں اپنی نسلیں برباد کر دیں۔ خبردار خبردار، یہ کبھی تصور بھی مت کرنا۔ تمہارے بچے اگر برباد ہو رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تمہاری بیوی جو تم سے جھگڑا کرتی ہے، تیرے بیٹے کے موبائل میں اگر ریچارج ختم ہو جائے، جو 3 دن سے میری بیوی جھگڑا کر رہی ہے کہ بیٹے کے موبائل میں ریچارج ختم ہو گیا ہے، اس میں ریچارج کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر میری بیوی کے جھگڑا کرنے کے ڈر سے اپنے بیٹے کے موبائل میں ریچارج کر دیتے ہیں ہم، تو میری بیوی اگر نماز کے حوالے سے میرے بیٹے کے بارے میں بار بار مجھ کو تنبیہ کرتی رہے گی تو میرا بیٹا بھی نمازی بنے گا۔ ہم بھی اپنے بچوں پر زور ڈالیں گے، میرا بیٹا بھی نمازی پڑھے گا، نماز پڑھے گا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہیں تبلیغ کرنے کی ضرورت کم پڑے، اپنا کیریکٹر ایسا بنا لو کہ تمہارا کیریکٹر مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کرتا رہے۔ یہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں Allah would shine your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir, and he would be say, my footstep on the neck of all awliya of Allah. یہ حضور غوث اعظم کی ذات ہے کہ جن کی پیدائش کے 100 برس پہلے ان کی آمد کے چرچے تھے، ان کی ولایت کے چرچے تھے۔ وہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرا بیٹا چھچھورا بن گیا، وہ اپنے میرے موبائل میں، اپنے موبائل میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے وہ کرکٹ میچ دیکھتا ہے، فٹ بال میچ دیکھتا ہے، اور اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، ریموٹ اٹھا کر میوٹ بٹن دبا دیتا ہے، ٹی وی کی سکرین ویسے ہی آن رہتی ہے، کرکٹ چل رہا ہوتا ہے، بیچ میں پرچار آتا ہے، وہ پرچار بھی چل رہا ہوتا ہے، وگیاپن پہ جو لڑکی ناچتی ہے اس کی ناچ دیکھنا حرام ہے، جو لڑکی نیوز پہ بول رہی ہے اس کی آواز سننا حرام ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے اپنے بچوں کو کس خندق میں ڈالا، کس دلدل میں ڈبایا؟ میں کہتا ہوں بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے صرف اور صرف ہماری نسل ہم نہیں سنورتے۔ اپنی بچیوں کو سکھائیں،
اپنی بچیوں کو بتائیں جس گود میں انبیاء کی پرورش ہوئی، اولیاء کی پرورش ہوئی، وہ گود آج سونی رہ گئی۔ ہم نے اپنی نسلوں کو جس دلدل میں ڈبایا ہے، جس خندق میں پھینکا ہے، اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ ابھی آج سے 2 سال پہلے راجستھان کے علاقے میں ایک ہوٹل پہ پولیس نے ریڈ ماری۔ ریڈ مارنے کے بعد جو لڑکیاں نکل رہی ہیں، حیرت ہوتی ہے، نقاب پہنی ہوئی لڑکیاں باہر آتی ہیں اس ہوٹل سے، اور ان میں سے زیادہ تر لڑکے غیر مسلم ہیں، لڑکیاں مسلمان ہیں۔ کہاں چلے گئے آپ؟ کس خندق میں آپ نے اپنی نسلوں کو پھینکا ہے؟ ہمیں اپنی بچیوں کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہماری بچیاں، اور اصلاح صرف ہماری بچیوں کی نہیں، ہمارے بچوں کی بھی ہونی چاہیے تاکہ دونوں کی زندگی تابناک رہے۔ آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ کا بچہ یہاں اگر سجدے کرے گا تو خدا آپ کی قبر میں روشنی کا انتظام کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو اس کی توفیق دے دی تو پھر آپ سوچئے کہ آپ کی زندگی کہاں پہنچ جائے گی۔ اپنے آپ کی بچی اگر گھر سے باہر نکلتی ہے، بغیر نقاب کے نکلتی ہے، تو آپ کو توجہ دینا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ آج ہم اگر اپنی بیٹیوں کو بولتے ہیں، اپنی بہنوں کو بولتے ہیں نقاب پہنو، تو بولتی ہے کہ دل اچھا تو سب کچھ اچھا۔ یہ بولتی ہے کہ دل اچھا تو سب کچھ اچھا، اچھا دل اچھا تو سب کچھ اچھا۔ یہ تقریر اپنے پاس رکھنا، یہ سوچ اپنے دماغ میں رکھی رہنا۔ خبردار، اس سوچ سے دنیا کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ بھلا تمہاری سوچ سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سے ہونے والا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھ کر دنیا کی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ کچھ دنوں پہلے جب پہلی بار یوگی آدتیہ ناتھ مکھیہ منتری کے پد پہ بیٹھا، اس نے اینٹی رومیو اسکواڈ تیار کیا۔ کس لیے؟ تاکہ جہاں کہیں بھی لڑکے لڑکیاں گلیوں کوچوں چوراہوں اور پارکوں میں ملے، اسے اتنے ڈنڈے مارے جائیں۔ اینٹی رومیو اسکواڈ سب کے گلے میں بھاگوا قسم کا رومال دیا۔ خیال رہے، میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں صرف حضور کی شان بتا رہا ہوں۔ ہمیں بھارت کے سمویدھان پر ناز ہے۔ We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. ہم بھارت کے لوگ ہیں۔ بھارت کے سمویدھان پر سب سے زیادہ اگر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو وہ مسلمان بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ مسلمان جانتا ہے کہ کنسٹیٹیوشن آف انڈیا از دا بیسٹ امانگ آل کنسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ۔ دنیا کے تمام سمویدھانوں میں سب سے اچھا سمویدھان بھارت کا سمویدھان ہے۔ ایک انڈین ہونے کے ناطے ہم یہ بول سکتے ہیں کہ بھارت کا سمویدھان سب سے اچھا سمویدھان ہے، مگر ایک مومن ہونے کے ناطے یہ کہیں گے کہ دنیا کی تمام شخصیتوں سے بہتر میرے مصطفیٰ کی شخصیت ہے، حضور کا قانون ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اینٹی رومیو اسکواڈ تیار کیا، سب کے گلے میں بھاگوا قسم کا رومال دیا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑایا اور جگہ جگہ میں بھیج دیا کہ جہاں کہیں بھی گلیوں کوچوں چوراہوں اور پارکوں میں کوئی لڑکا لڑکی یہ رومی اور جولیٹ ملے، اسے اتنے ڈنڈے مارے جائیں کہ پیار کا بھوت اتر جائے، پیار کا نشہ اتر جائے۔ ڈنڈے مار کر اسے بھر بھیجو۔ میں کہتا ہوں اس سے کیا علاج ہوا؟ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوا کیا؟ کرائم اور بڑھ گیا، جرم اور بڑھ گیا۔ جرم بڑھے گا کیوں نہیں؟ ایک لڑکا ایک لڑکی پہ کالج میں بیٹھ کر ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کر بائیولوجی کی تعلیم حاصل کریں گی، ایک لڑکا لڑکی بیٹھ کر کے زولوجی کی تعلیم حاصل کریں گی، بوٹنی کی کتابیں پڑھیں گی، تو بتاؤ اس کی گرمی کا احساس کہاں پہ ہوگا؟ پوچھ ہمارے ان علماء سے، جب ہم لوگ نور الایضاح ہو یا شرح وقایہ ہو یا قدوری ہو، جب کوئی ایسے اندرونی مسائل کے اوپر ہمارے اساتذہ کوئی بات کرتے ہیں تو بڑے احتیاط لفظوں کے ساتھ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اس میں کوئی چھوٹے بچے ہو تو ان کو الگ کر کے بڑے بچوں کو الگ سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ مسئلے کی گہرائی تک بیٹھے پہنچ جائے۔ یہ مدرسوں کا احتیاط ہے، مگر اسکول میں احتیاط نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کر لڑکا اور لڑکی ایک ہی بینچ پہ بیٹھے ہوئے بائیولوجی کی ڈگری لے رہے ہیں، زولوجی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کا ریزلٹ کہاں نکلے گا؟ گلیوں کوچوں چوراہوں پارکوں میں۔ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ علاج کیسے ہوگا؟ کشمیر کی دھرتی پہ کاٹھوا کے علاقے میں ایک 8 سالہ بچی آصفہ کے نام کے ساتھ، آصفہ کے ساتھ 8 لوگوں نے مل کر گینگ ریپ کیا۔ ریزلٹ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی تمام زبانیں خاموش تھی، مگر مہاراشٹر کی دھرتی سے بال ٹھاکرے کا بھتیجا راج ٹھاکرے کھڑا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے
ہے if you want to save the females of India you have to follow the rules of the Prophet of Islam. وہ بولتا ہے اینٹی رومیو اسکاؤٹ سے عورتوں کی عزت نہیں بچے گی. عورتوں کی عزت بچانا چاہتا ہے تو کوئی قانون نہیں, اسلام کا پیغمبر محمد کا قانون نافذ کر دو, پوری دنیا کی عورتوں کی عزت کی حفاظت ہو جائے. If you want to save the females of India, you have to allow the rules of the Prophet of Islam. مصطفیٰ کے قانون میں ہی عورتوں کی عزت کی حفاظت ہے. رسول ذی وقار نے فرمایا میں عرب کو اتنا پاک کر دوں گا, ایک عورت 7 میل کی دوری سے اکیلی آئے گی, خانہ کعبہ کا طواف کر کے اکیلی چلی جائے گی, کوئی مرد اسے کنکھیوں سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. اور ہوا بھی, ایک عورت 7 میل سے اکیلی آئے گی, آئی اور خانہ کعبہ کا طواف اکیلی کر کے چلی گئی, کسی مرد نے کنکھیوں سے بھی دیکھنا گوارا نہ کیا تھا. یہ تہذیب مصطفیٰ کی ہے, یہ تعلیم مصطفیٰ کی ہے, یہ دی ہوئی خوشبو مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. سماج کو تم نے جس دلدل میں پھینکا ہے, تمہارے بیٹے گھر سے نکلتے ہیں, تمہاری بیٹی رات کے 12 بجے اس گلی سے اس گلی میں جانا اس کو ڈر لگتا ہے. سماج کے کتے آوارہ بن گئے, لٹیرے بن گئے, کب کس کی عزت پہ حملہ ہو جائے گا کوئی نہیں جانتا ہے. اس کو بچانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے, حضور کا طریقہ چاہیے, مصطفیٰ کا طریقہ چاہیے. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, say to the believer men to lower down their eyes and guard their private part, this is purer for them. Allah is aware of what they do. یعنی گناہوں کی شروعات ان آنکھ سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے پردہ اپنی باڈی پہ نہیں ان آنکھوں پر ہونا چاہیے. اور یہ صرف مردوں کے لیے پابندی نہیں, عورتوں کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں کہ مرد عورت پر نظر نہ ڈالے, عورت کو بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن, اور یہ قدم آگے خدا فرماتا ہے ولا یبدین زینتهن, say to the believer women to lower down their eyes and guard their private parts and they should not display their beauty. اللہ فرماتا ہے عورتیں اپنی نگاہ نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. خدا فرماتا ہے وہ اپنی خوبصورتی کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں. یہ خوبصورتی دیکھنے کا حق جس کے پاس ہے وہ آنکھیں صرف ان کے شوہر کے پاس ہے, کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں جب بیوی شوہر کے سامنے سجتی ہے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جب شوہر مسکراتا ہے اور شوہر کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے جب بیوی مسکراتی ہے تو حضور فرماتے ہیں ان دونوں کا مسکرانا دیکھ کر خدا اپنی شان کے مطابق مسکرا دیا کرتا. یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت ہم تماموں کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دارالعلوم عین العلوم, جہاں کی دال روٹی نے, جہاں کی سبزی نے, جہاں کے نمک نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. حضور نعیم الہدا قبلہ مدد اللہ نورانی کی دعاؤں کا بے شمار سوغات کی صورت میں وہ دعائیں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جب کسی بزرگوں کے آستانے سے فیض ملتا ہے تو اس فیض کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت ہم تماموں کو ایسے آستانے سے قریب کرے, رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائبین کے قریب کرے تاکہ ہم یہاں بھی روشن رہیں, تابناک رہیں اور قبر کی منزل بھی ہمارے لیے بہتر ہو جائے. اللہ رب العزت کے کرم سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زور سے کلمہ شہادت پڑھیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.